إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، چونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں. ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگر توکل تمہیں نصیب ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو انہوں نے خادمہ نے کہا حضرت مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا انہیں کھانا کھلاؤ. تو کہا کہ حضرت صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے اور مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے. تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. تو خیرات کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں. تو خادم سے کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں. خادمہ نے کھانا وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں. کہا اس کے آقا نے کسی اور بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے. تو خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو. کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے. کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. تو پہلے 4 روٹیاں تھیں، پھر 6 روٹیاں تھیں. میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی. تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے تو پھر یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا. کاروبار ضرور کیجئے گا. توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے. تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے. تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا، جهول ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا، ومعتبة بابك غير جود فها هو واقف يرجو العطايا، وها هو خد شقوته ذليل تعثر ساجدا بين